السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے جتنے بھی تمام دوست، بزرگ، بھائی بہن، رشتہ دار، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ بس ایک چھوٹا سا کوشش کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا لگے تو یار تھوڑا سپورٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ اچھا ہی لگے گا، کیونکہ جو کچھ بھی کہوں گا اس میں کوئی بھی بری بات تو ہوگی نہیں، دین کی باتیں ہوں گی، اسلام کی باتیں ہوں گی۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں سیکھنے کی، آپ لوگ بھی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ذریعہ بناتا ہے۔ اللہ از دا کریٹر who creates everything, who created everything, and inshallah who will create everything, there is no doubt۔ تو یار قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ سپورٹ ضرور کریں گے اس چیز کو۔ آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے مقدس کتاب قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کی، اور یہ ہمارے پیارے نبی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، آپ سبھی کو معلوم ہوگا۔ تو ہم لوگ کیا ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں نا، تو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم لوگ یاد کرتے ہیں، اور ہمیں ان کا ترجمہ نہ اردو میں پتہ ہوتا ہے، نہ انگلش میں پتہ ہوتا ہے، نہ ہندی میں پتہ ہوتا ہے۔ اور اکثر لوگ یہ چیز کو کہتے ہیں کہ یار نماز پڑھتے تو ذہن ادھر ادھر جاتا ہے، تو اس میں ایک کارن یہ بھی ہے کہ جب ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہم لوگ کو معلوم نہیں ہوتا، اور ہر مسلمان، بچے بچیاں، مرد عورت، بوڑھے، تمام لوگوں کو یہ چیز سیکھنا چاہیے کہ قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے معاشرے میں کتنے سارے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ آپ سبھی قرآن کو سب سے پہلے پڑھنا سیکھیں اچھے طریقے سے۔ ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ہمیشہ کرتا رہوں گا، کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جو ہے سورۃ الفاتحہ، اس کا ترجمہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں، آپ لوگ کے ساتھ شیئر کوشش کر رہا ہوں اردو اور انگلش دونوں میں کرنے کی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت چیپٹر نمبر 1، جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے لوگ بڑے بڑے جو انگلش کے لٹریچرز ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کے بارے میں اس طریقے سے، تو میں نے بھی کوشش کیا کچھ سیکھنے کی، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اگر غلط بولو تو یار معاف کرنا آپ تمام سبھی سے۔ تو سورۃ الفاتحہ کا آج ہم لوگ ترجمہ کریں گے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹرانسلیشن۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں گے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے، جسے کنز الایمان جو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، تو شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے۔ اگر اس کو ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ بینیفیسنٹ اینڈ مرسیفل۔ اب چلتے ہیں سورہ کی طرف۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں، اب ہمیں اس کا مطلب پتہ نہیں ہوتا ہے، تو نماز کے درمیان کیا ہوتا ہے، ہمارا ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اور اگر ہمیں ترجمہ معلوم ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ذہن بالکل نماز کی طرف ضرور رہے گا۔ تو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ All praises unto Allah Azza wa Jal, who is the lords of the whole world۔ یا پھر آپ اس طرح بھی کہہ سکتے all praises unto Allah Azza wa Jal, who is the lords of the whole judgment۔ آپ جیسے بھی چاہیں as you want you can say، and if you have other way to translate you can۔ میں کوشش کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی کوشش کریں، میں بھی سیکھنے کی کوشش کروں گا، آپ بھی کچھ یہاں سے آپ سے سیکھوں گا، میں کچھ آپ ہم سے سیکھ لیں۔ چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے، دا موسٹ بینیفیسنٹ اینڈ مرسیفل۔ سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اگر ہم اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، مطلب اللہ نہ دنیا کا ہی مالک نہیں، آخرت کا بھی مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ ماسٹر آف دا ڈے آف ریکویٹل، اس کو انگلش میں ہم اس طریقے سے بول سکتے ہیں، مالک یوم الدین، ماسٹر آف دا ڈے آف ریکویٹل، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں یا بھیک مانگتے ہیں، جس طریقے سے بھی بول لے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وی ورشپ یو الون اینڈ وی بیگ فرام یو، مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ وی ورشپ یو الون اینڈ وی بیگ فرام یو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہوا۔ اس کے بعد آتا ہے پانچواں آیت، اہدنا الصراط المستقیم۔ اکثر یہ دعاؤں میں بھی ہم سنتے ہیں، ہر جگہ سننے کو ملتا ہے، جلسے میں، ہر جگہ پہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستوں پر چلا، گائیڈ اس ان دا اسٹرنگ پتھ۔ یہ بہت سمپل ہے، یوزولی ہم اس کو سنتے رہتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستوں پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ تو ہمیں ان کے راستوں پہ چلا جن پر تیرا رحم نازل ہوا، ان کے راستوں پہ نہ چلا جن پر تیرا قہر نازل ہوا، جو لوگ بہکے ہوئے ان کے راستوں پہ نہ چلا۔ اگر انگلش میں کہیں گے تو the path of those whom you have favored, not of those whom you have not favored, those who are in the wrong way۔ اگر چاہے تو ہم اس کو انگلش میں اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں، اگر آپ دوسرے طریقے سے بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن مطلب بس ایک ہی ہوتا ہے۔ ٹرانسلیشن تو کئی طرح کا ہو سکتا ہے، ہم اردو کا بھی کچھ اور کر سکتے ہیں، انگلش کا بھی۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کا اردو اور انگلش ترجمہ میں نے کوشش کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ہی انشاءاللہ پسند آئے گا، اور کہیں پہ کوئی خامی یا غلطی ہے تو ضرور بتائیں، ٹھیک ہے؟ اور بس کوشش کروں گا انشاءاللہ ہمیشہ، اور بتائیں آپ لوگوں کو کیسا لگا، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔